آپ دیکھیے آج سے پہلے آپ کو پارلیمنٹ میں سوری اتنی خواتین نظر نہیں آتی تھیں، تھینکس ٹو صدر مشرف کہ انہوں نے 33% کی جو ایک نمائندگی کروائی ہے، یہ جو ان کی بہتر بات ہے اس کو ہمیں ہر جگہ ریکگنائز کرنا چاہیے۔ جوائن میں نے متحدہ قومی موومنٹ کو اس لیے کیا، اس پولیٹیکل پارٹی کو میں نے اس لیے چنا کہ یہ 98% لوگوں کی نمائندہ ہے، پاکستان کے اس طبقے کی نمائندہ ہے جو بہت کچلا ہوا بے بس طبقہ ہے اور جو صحیح معنوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا، بہت مخلص پاکستانی ہے، لیکن اسے ہمیشہ پاکستان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے کام کرنا ذرا لوگ مشکل سمجھتے ہیں۔ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے ان کے ساتھ مل کے کام کرتی ہوں، ان کے درمیان بیٹھتی ہوں، تو یہ میرا ایک مزاج ہے۔ اچھا، it's a well known fact کہ پالیٹکس میں بہت کرپشن ہوتی ہے، سو آپ کا ایکسپیرینس سو فار ایز اے پولیٹیشین کیسا رہا؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ ہماری پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کرپٹ پولیٹیشین بار بار آتے رہے۔ جو ہمارے ملک کا عذاب ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عوام بہت معصوم ہے اور عوام انہی لوگوں کو دوبارہ لے کر آ جاتی ہے جنہوں نے ان کو بھائی ایک دفعہ کا ڈسا ہوا دوسری دفعہ نہیں ڈستا، لیکن مشکل ساری یہ ہے کہ ہم بار بار اپنے آپ کو انہی سانپوں سے ڈسواتے ہیں، انہی کو لا کے ہم حکمرانی کے سنگھاسن پر بٹھا دیتے ہیں، ہم انہیں ووٹ ڈالتے ہیں، ان پر پھول نچھاور کرتے ہیں، اور جب وہ آ جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو آج سے 60 سال پہلے ہو رہا تھا۔ تو ہماری عوام جب تک یہ اٹھ کر نہیں سوچے گی کہ اس کا ووٹ، اس کا انتخاب ایک بہت اہم چیز ہے پاکستان کے لیے، ہر شخص کے ہاتھ میں اپنی تقدیر ہے، ملک کی تقدیر ہے، اس وقت تک تو کوئی چینج آ نہیں سکتا۔ تو جو آپ نے کرپشن کی بات کی، دیکھیے کرپشن ہر جگہ کر سکتا ہے انسان، ہر ادارے کو آپ کوئی سا بھی ادارہ اس وقت نام لے دیں، کہاں کرپشن نہیں کر سکتا کوئی، لیکن جو وہاں مخلص شخص بیٹھا ہوتا ہے وہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ سیاست کو گھناؤنا اور خوفناک بنایا گیا ہے، اور ان لوگوں نے بنایا جو اس پہ قابض رہنا چاہتے ہیں، وہ 2% وہ جاگیردار وڈیرے جو اس سیٹ کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اس سیٹ کی وجہ سے ان کو لوگ 4 انگلی اٹھا کے سلام کرتے ہیں، اس سیٹ کی وجہ سے ان کی اپنی شخصیت جانی مانی اور پہچانی جاتی ہے، ورنہ ان کی معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، سچی بات ہے۔ ایک سیلف میڈ شخص گراس روٹ لیول سے اٹھ کر آئے، اس کے بعد آ کر وہ پارلیمنٹ تک پہنچے، محنت کر کے اس نے سڑکوں پہ سفر کیا ہو، اس نے جا کے لوگوں سے ان کی باتیں سنی ہو، جب وہ جاتا ہے پارلیمنٹ میں تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ عوام کا دکھ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ عوام بیچارہ آٹا تو آپ کر رہے ہیں، لیکن وہ جس کے گھر میں آٹا نہیں ہے اس کے پاس کیا مسئلہ ہے۔ سو سارا جو معاملہ ہے وہ اس 2% نے جو قبضہ کیا ہوا ہے ہماری پارلیمنٹ پہ اور حکومت پہ اور سیاست پہ، اس سے جب تک ہم چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے، ہم صرف زبانی طور پہ جمہوریت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، جمہوریت حاصل نہیں کر سکتے جب ہمارے عوامی نمائندے اٹھ کر پارلیمنٹ میں نہیں آئیں۔ ہمارے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز کال ہے جو کہ آپ کو گیس کرنی ہوگی کہ وہ آپ کی کون قریبی ساتھی ہیں۔ اچھا جی، تو اب سرپرائز کال کا وقت آ گیا ہے، اور ہلو کا امتحان۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوشبو شہزاد صاحبہ سے آپ بات کریں گی؟ آپ جی بالکل میں بات کروں گی خوشبو بازی سے۔ کیسی ہیں وہ؟ آج بہت خوبصورت لگ رہی ہیں جی۔ ان کی آواز کون نہیں پہچان رہا، آپ بتائیے میں اس شہر کا کون سا شخص ہے جو آپ کی آواز نہیں پہچانے گا؟ لے بھائی نسرین باجی جی کیسی ہیں آپ اتنا اس شہر کے لیے کام کر رہی ہیں، آپ اتنا کچھ کر رہی ہیں کہ آپ کی آواز کون نہیں پہچانے گا۔ یہ تو میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ نے سر فون کیا ہے۔ آپ کی جو زبان ہے، جو آپ کا انداز گفتگو ہے، اللہ سب کو اسی طرح سے زورے کیا کہتے نہیں، ویسے میں ایک بات آپ سے کہوں، اب آپ گفتگو دے۔ ہاں اچھا، اب آپ نے یہ بات کہہ دی نا، تو میں اب آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی، شیئر کرنا چاہوں گی، آن ایئر شیئر کرنا چاہوں گی ثنا، وہ یہ کہ کچھ لوگ زندگی میں آپ کے سامنے ایسے آتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ نسرین باجی کی، جو نسرین جلیل باجی کی جو ایک شخصیت ہے،
ان کی شخصیت نے نہ صرف پاکستانی عورت ایک کراچی میں جو انہوں نے اس شہر کے لیے کام کیا جس بہادری کے ساتھ. دیکھیے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا نا کہ بہادر عورت ہونا چاہیے, تو اور ماشاءاللہ جس محنت و محبت سے یہ کام کرتی ہیں ہمیں بڑی موٹیویشن ملتی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان جیسی اگر چند اور خواتین ہوں تو یہ شہر کیا پورے ملک میں یہ اسی طرح زبردست کام کر دکھائیں. آپ نے بہت زیادہ تعریف کر دی. یہ مجھے بتائیے کہ اب یہ جب طالبان یہاں پر آ جائیں گے اور ہمیں گھروں میں بند کر دیا جائے گا اور خواتین کے لیے تعلیم اور دوسرے شعبوں کے دروازے بند ہو جائیں گے, تو پھر جو ہم 51 خواتین کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس پہ ناز ہے کہ ہماری اتنی بڑی تعداد ہے, اور ماشاءاللہ کراچی میں جو ماحول حق پرستوں نے قائم کیا ہے جس میں خواتین کو ایک تحفظ حاصل ہے اور وہ آزادی سے اپنے کام پہ جا سکتی ہیں, تو وہ سب کیا ہوگا؟ آپ نے اس وقت بہت ہی اہم مسئلہ چھیڑا ہے نسیم باجی, کیونکہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ اس سلسلے میں بہت نازک موڑ پر آ چکی ہے, اور خاص طور سے خواتین کو اس بارے میں بہت فکر رکھنا چاہیے, سوچ رکھنا چاہیے کہ جو سینیریو بن رہا ہے. دیکھیے کراچی جو ہے وہ ایک اس وقت بہت ہی پرسکون شہر ہے, یہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی اب بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. کاموں کی نوعیتیں یہ ہیں کہ میں اپنے ڈیفنس فیز 2 سے یہاں تک بریجز اینڈ انڈر پاس ہوتی ہوئی یہاں 15 منٹ میں آ جاتی ہوں. یہ سب اپنی جگہ. اتنی محنت کرنے کے بعد اگر اس شہر میں جیسا کہ ابھی نسیم باجی نے کہا کہ انتہا پسندوں کی اگر تعداد بڑھ جائے یا طالبان اس پر آ کر اپنا قبضہ کرنا چاہیں, اور خواتین کے لیے سب سے زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں جب اس قسم کا کوئی معاملہ ہوتا ہے, تو سب سے پہلے ٹارگٹ ہی خواتین, ان کا تو ٹارگٹ ہی خواتین ہے. تو کراچی میں جتنی سکون کے ساتھ چینل سارے یہاں ہیں, آپ اس وقت بیٹھیے یہاں تھینکس ٹو دا پاسٹ گورنمنٹ کے انہوں نے یہاں تک پہنچا دیا خواتین کی صورتحال کو, چینلز کو. تو نسیم باجی نے سر بہت اچھی بات کہی ہے, اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا بہت. آپ کا بہت شکریہ نسیم جلیل صاحبہ, آپ نے ہمیں اتنا اپنا قیمتی وقت دیا اور ہماری سرپرائز کالر بنی. سو نائس آف شی واز سرپرائز. اچھا شکریہ بہت بہت آپ کے سامعین کو. السلام علیکم. تھینک یو نسیم باجی.